وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجہنم سعیرا صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 55 میں پروردگار عالم نے دو گروہوں کا تذکرہ کیا۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت حق کے پیغام کے مقابلے میں معمولاً افراد دو گروہ میں تقسیم ہوتے ہیں۔ ایک گروہ ان افراد کا جو مومنین ہوتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، جو انبیاء علیہ السلام اور حق کے پیغام کے سامنے سر تسلیم خم ہوتے ہیں، اور دوسرا گروہ ان افراد کا ہے جو قبول نہیں کرتے، جو ہٹ دھرمی کرتے ہیں، جو ضد کرتے ہیں، جو دوری اختیار کرتے ہیں، جو انبیاء کے راستے میں اور حق کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ لہٰذا اس آیت میں فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، ان افراد میں سے انبیاء علیہ السلام کا پیغام جن تک پہنچا، انبیاء علیہ السلام جن کے پاس آئے، ان افراد میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو ایمان لائے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، صاد کے ساتھ اعراض اور دوری کے معنی میں ہوتا ہے، اور ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اس پیغام سے دوری اختیار کرتا ہے، جو اس کو قبول نہیں کرتا، جو اس سے اعراض اختیار کرتا ہے۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اس گروہ کی سرنوشت کیا ہے، اس کا سر انجام کیا ہے؟ ان افراد کے لیے جہنم کی شعلہ ور اور بھڑکتی آگ وہ کافی ہے۔ جو مومنین ہیں ان کے لیے پروردگار عالم وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، وہاں پروردگار عالم فرماتا ہے ان افراد کے لیے اللہ کافی ہے۔ جو مومنین ہیں، جو متقین ہیں، جو محسنین ہیں، جو ایمان لانے والا گروہ ہے، ان کے لیے وَكَفَى بِاللَّهِ کی تعبیر ہے کہ ان کے لیے اللہ کافی ہے۔ لیکن جو منکرین ہیں ان کے لیے تعبیر کیا ہے؟ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ، ان کے لیے اللہ نہیں، ان کے لیے جہنم کافی ہے، یعنی یہ جہنم کے حقدار ہیں، یہ جہنم کے مستحق ہیں اور وہاں پہ جانے والے ہیں۔ اس کے بعد والی آیت میں انہی افراد کا جو عذاب ہے، ان کی جو سزا ہے آخرت میں، اس کو بیان فرمایا۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا، یقیناً وہ افراد جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، جنہوں نے ہماری آیات پہ پردہ ڈالا، جو کافر ہوئے، سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا، تو عنقریب ان کو جلایا جائے گا، ان کو لٹکایا جائے گا، ان کو ڈالا جائے گا آگ میں۔ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، وہاں عذاب کی جو کیفیت ہے پروردگار عالم نے اس کو بتایا۔ وہاں ان کی حالت کیا ہوگی؟ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ، جب بھی ان کی جو جلد ہے، ان کی جو پوست ہے، وہ جل جائے گی، وہ گل سڑ جائے گی۔ نضجت یہ لفظ معمولاً جب پھل پکتا ہے اور تیار ہو جاتا ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یا کوئی بھی چیز جب تیار ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پہ نضجت یعنی جب وہ گل سڑ جائیں گے، جب ایک مرتبہ ان کو آگ میں ڈالا جائے گا، ان کا بدن وہ ختم ہونے کے قریب ہوگا، آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ اور یہاں بھی قرآن کریم نے جو لفظ استعمال کیا نضجت جلودہم، کیونکہ انسان کے بدن کا وہ حصہ جس میں سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے انسان کو، وہ جلد کا حصہ ہے۔ لہٰذا جب انسان کو کوئی زخم لگتا ہے، انسان انجیکشن لگواتا ہے، تو جب تک اس کے جلد سے وہ گزر رہی ہوتی ہے وہ چیز، وہ چاقو، وہ چھری یا کوئی بھی ایسا آلہ جو کاٹ رہا ہوتا ہے انسان کے بدن کو، تو انسان زیادہ درد محسوس کرتا ہے۔ لہٰذا یہاں پروردگار عالم نے فرمایا کہ جب ان کی
جلد اور ان کی پوست یہ گل سڑ جائے گی۔ بدلناہم جلودا غیرہا، تو ان کی جلود یعنی ان کی جلدیں، ان کی پوست، اس کو تبدیل کر دیا جائے گا ایک اور جلد کے ساتھ۔ یہاں دنیا میں جب انسان کی پوست جل جاتی ہے، سڑ جاتی ہے، تو انسان کا پھر گوشت جلنے لگ جاتا ہے، پھر انسان کی ہڈیاں، پھر انسان ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن آخرت کا عذاب اس طرح سے نہیں ہے۔ آخرت کا عذاب، کیونکہ پروردگار عالم نے دوسری آیات میں فرمایا ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، وہاں نہ انسان مکمل طور پہ مرے گا، نہ انسان مکمل طور پہ زندہ ہوگا۔ یہاں پہ انسان پہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، عذاب آتا ہے، سختی آتی ہے، انسان کی جان نکل جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے معاملہ۔ لیکن وہاں پہ ایک مرتبہ جلد اور پوست جب سڑ جائے گی، گل جائے گی، پروردگار دوبارہ اسی مرحلے اگا دے گا اس کو، پھر آ جائے گی، پھر وہ جلے گی، پروردگار عالم پھر اسی کو بالکل تازہ کر دے گا، کیونکہ وہاں پروردگار عالم کا عذاب، خداوند عالم ہمیں سب کو محفوظ رکھے، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جیسے مولا کائنات نے فرمایا کہ وہاں جہنم میں خدایا جو تیرا عذاب ہوگا وہ تیرے غصے اور انتقام کی وجہ سے ہوگا، جسے کوئی چیز برداشت نہیں کر سکتی۔ اور اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ وہاں جب انسان اٹھیں گے محشر میں تو ان کا معاد وہ جسمانی ہے۔ اس جیسی اور بہت ساری آیات سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان وہاں بدن کے ساتھ ہوگا، انسان کی وہاں پوست ہوگی، انسان کے وہاں ہاتھ ہوں گے، انسان کا وہاں چہرہ ہوگا، انسان چلے گا، انسان گفتگو کرے گا۔ ان سب آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں کا معاد اور محشر میں انسان کا دوبارہ اٹھنا یہ جسمانی ہے، کیونکہ یہاں اس آیت میں بھی بہت تصریح موجود ہے کہ ان کی پوست جب گل سڑ جائے گی تو پروردگار عالم دوبارہ اگا دے گا۔ اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی علت اور اس کا سبب کیا ہے؟ لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ وہ عذاب کا ذائقہ چکھیں، تاکہ وہ بار بار اس عذاب کو محسوس کر سکیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، یقیناً پروردگار عالم عزیز ہے، اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اور وہ حکمت والا ہے۔ کسی میں یہ ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ عذاب پروردگار سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ جس کو پروردگار عالم نے عذاب دینے کا ارادہ کیا ہے، جس کو جلانے کا ارادہ کیا ہے، البتہ وہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم ایک گروہ کو آگ میں بھیج دیتا ہے اور ایک کو جنت میں بھیج دیتا ہے۔ اب ان افراد کی یہ قرآن کریم کی خوبصورت روش ہے، جہاں پہ خداوند عالم ان کفار کی، مشرکین کی سزا کو بیان کرتا ہے، وہاں پہ وہ افراد جو اہل بہشت ہیں، جو اہل ایمان ہیں، ان کی جزا کو۔ اب یہاں پہ دوسرا گروہ، گزشتہ آیات میں ان الذین کفروا یہ منکرین کا گروہ تھا، یہ کفار و مشرکین کا۔ اب آیت نمبر 57 میں فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ گروہ جو ایمان لائے، جنہوں نے صالحات کو انجام دیا۔ یہ تعبیر بھی قرآن کریم نے جہاں جہاں استعمال کی ہے، بہت دقیق اور خوبصورت تعبیر ہے، الصالحات۔ اگر خداوند عالم صالحات کا لفظ استعمال کرتا تو وہ بھی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی بہت سارے اعمال صالح، لیکن جمع پہ جب الف لام آتا ہے یعنی سارے کے سارے صالحات، یعنی یہ مومنین کا وہ گروہ ہے جو سب کے سب جتنے اچھے اعمال ہیں۔ لہٰذا یہ قرآن کا ہمارے لیے پیغام ہے۔ معمولاً ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جو اچھے اعمال ہیں اس میں ایک گروہ ہے وہ ایک کام کو لے لیتا ہے، دوسرے کو چھوڑ دیتا ہے، ایک دوسرا گروہ آتا ہے وہ ایک اچھے کام کو لے لیتا ہے، دوسرے کو چھوڑ دیتا ہے، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے اچھے کاموں کی نفی شروع کر دیتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کریم نے الصالحات کا لفظ استعمال کیا۔ مومنین وہ افراد ہیں جو ساری خوبیاں، وہ عزاداری بھی کرتے ہیں، وہ اہل بیت کا ذکر بھی کرتے ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ حج پہ بھی جاتے ہیں، وہ زیارت بھی کرتے ہیں، سارے اعمال جتنے ہیں وہ سب کے سب انجام دیتے ہیں۔ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، ان افراد کو پروردگار عالم ان قریب ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ اور یہاں جو لفظ استعمال کیا خداوند عالم نے وہ جنات ہے، باغات میں،
یعنی ان افراد کے لیے کئی جنتیں ہیں، جیسے بعض دوسری آیات میں بعض افراد ان کے لیے ایک جنت، پھر جنت کے جو مختلف مراحل ہیں، ہر ایک گروہ کے لیے ایک الگ جنت، کسی کے لیے جنت نعیم ہے، کسی کے لیے جنت الخلد ہے، کسی کے لیے جنت الفردوس ہے، بعض افراد کے لیے فرمایا ان کے لیے جنتان ہیں۔ تو ان افراد کے لیے مختلف باغات ہیں، ان باغات کی خصوصیت کیا ہے؟ تجری من تحتها الانہار، ان کے دامن میں نہریں جاری ہیں، اور یہ باغات کی خوبصورتی اور اس کے مناظر کو اور جو ہے وہ زیبائی عطا کرتا ہے یہ چیز، کہ اگر اس کے دامن میں نہریں جاری ہوں، وہاں پہ پانی ہوں اور وہاں پہ چشمے ہوں، تو اس میں اور جو ہے اس کی زینت میں اضافہ ہوتا ہے۔ خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، ان کے لیے خلود ہے وہاں پہ، ان کو وہاں سے نکلنے کی ٹینشن نہیں ہوگی۔ یہاں انسان کا قیام عارضی ہوتا ہے، انسان لذت محسوس نہیں کر سکتا، اسے پتہ ہوتا ہے میں چند دنوں بعد وہاں سے چلا جاؤں گا، میں مہمان ہوں۔ لیکن جب وہاں پہ خالدین کی سند انسان کو ملتی ہے کہ آپ نے اس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے، یہ جنت ہمیشہ آپ کے لیے، اور وہ ہمیشہ دنیا کی طرح ہمیشہ نہیں ہے کہ ہم کہیں 500 سال بعد، 1000 سال بعد ختم، اس کی کوئی نہایت نہیں ہے، کوئی اس کا اختتام نہیں ہے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے وہاں پہ پاک و پاکیزہ جوڑے ہیں۔ وہاں پروردگار عالم نے جہاں پہ مانوی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، وہاں پہ مادی نعمتیں، انسان کو دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، متقین کو، اہل ایمان کو، اور بعض افراد جو ان نعمتوں کی توجیہ اور تعویل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں وہاں پہ یہ باغات، یہ نہریں، یہ حوریں، یہ چیزیں نہیں ہیں، اور ہر اس چیز کو، ان آیات کو گھما کر لے کر جاتے ہیں کہ یہ مانوی چیزیں نہیں، انسان کی دونوں چیزیں ضرورت ہیں۔ جیسے اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان معنویات اس کی ضرورت ہے، مادیات اس کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فقط ذکر خدا کے ذریعے انسان زندہ رہے، اس کو شادی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بچوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو جاب کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہاں بھی اسی طرح ہے، ہاں، لیکن جو معنویات کی وادی میں وہاں پہ نعمتیں، قرآن نے وہاں پہ فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، یعنی جو اللہ کی رضا ہے، جو رضوان خدا ہے، جو دیدار پروردگار ہے، وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن یہ نعمتیں یہ بھی انسان کی ضرورت ہے، لہٰذا یہ انسان کو وہاں پہ ملیں گی، لہٰذا وہاں پہ پاک و پاکیزہ جوڑے انسان کے لیے موجود ہیں۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم ان کو بہت زیادہ آسائشوں میں داخل کریں گے۔ ظِلًّا، ظل سائے کو کہتے ہیں، اور جب یہ تعبیر ہوتی ہے ظِلًّا ظَلِيلًا یعنی بہت گھنے سائے، یعنی ایسے سائے جو ختم ہونے والے نہ ہوں، جو بہت زیادہ دلکش ہوں، بہت زیادہ خوبصورت ہوں۔ اس کا یہ کنایہ بھی ہو سکتا ہے، ایک یہ کہ وہاں پہ بہت زیادہ باغات ہیں، بہت زیادہ درخت ہیں، بہت زیادہ جنگلات ہیں، اس وجہ سے وہاں پہ بہت زیادہ سائے ہوں گے، اور یہ نعمتوں سے کنایہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو بہت زیادہ آسائشیں دیں گے، بہت زیادہ نعمتیں دیں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اس دوسرے گروہ سے، جو آمنو اور عامل الصالحات کا گروہ ہے، جو مومنین کا گروہ ہے، اس میں سے قرار دے، اور وہ افراد جو کفرو کی منزل پہ فائز ہوئے، پروردگار ہمیں ان سے بجائے کسی مرحلے میں، پروردگار ہمیں ان میں سے قرار نہ دے جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔